بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے لائے ہیں ایک عربی اور حضرت علی۔ چینل پر نئے آنے والوں سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک عربی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس عربی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس عربی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس عربی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ عربی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام مصر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوگا اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پہمد لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتماً انبیاء ہوگا۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مصر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس عربی نے جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس عربی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن کے لیے پھرتی رہی۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عربی نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟
آپ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا جسم اور جان۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس عربی نے پوچھا کہ شے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا انگشت شہادت۔ اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کے سر کی ہڈی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عربی کے سوالات کے شافی جوابات اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ ویورز، قصہ کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔